السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں تراویح کے امام کو ہدیے کی پیشگی ادائیگی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تراویح کے امام کو آخری عشرے کے اختتام پر شب قدر کے موقع پر ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات کیا درست ہے؟ کیا محض 3 دنوں کے درمیان عید الفطر کی تیاریاں کرنا ممکن ہے؟ ہمارے معاشرے کے صاحب اثر حضرات کو اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد خدیجۃ الکبریٰ مکہ کالونی گلبرگہ میں نماز تراویح کے امام کو پچھلے 15 سالوں سے پہلے ہی عشرے میں پیشگی رقم ادا کی جاتی ہے۔ جاریہ سال بھی 50,000 روپے پیشگی رقم ادا کی گئی ہے۔ بقیہ رقم شب قدر میں ادا کی جائے گی۔ مسجد حاضہ کی کمیٹی نے تراویح کے امام کے ساتھ ساتھ روزانہ 5 وقت کی نماز کے امام اور نائب امام کو بھی رمضان المبارک کے موقع پر پہلے عشرے میں ہی پیشگی رقم پیش کی ہے۔ یہ بہترین نظام شہر کی تمام مساجد میں رائج کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مسجد کی خدمت کرنے والے دیگر افراد کو بھی رمضان المبارک کے مہینے میں پہلے ہی عشرے میں ان کی اجرت دی جائے تو بہتر ہوگا۔ تمام مساجد کے انتظامی کمیٹیوں کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح مسجد خدیجۃ الکبریٰ نے جو نظام قائم کیا ہے، سبھی مساجد کمیٹیوں کو ایسا ہی نظام قائم کرنے پر مشاورت کرنے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو دوستو، واقعی یہ بہت ہی اچھا قدم اٹھایا گیا ہے مسجد خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے کہ امام کو پہلے ہی پیسے دے دیے گئے ہیں تاکہ وہ کپڑے کا انتظام کر لیں۔ اسی طریقے سے جو بھی ضروریات زندگی ہیں ان کا سامان وہ مہیا کر سکے۔ عام طور پر جن علاقوں میں 27 دن کا قرآن سنا جاتا ہے اور اکثر جگہوں پر جو مسجدیں ہیں اس میں 26 دن کا یا 27 دن کا قرآن سنا جاتا ہے، اور اخیر میں جو ہدیہ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے امام صاحب کو وہی دیا جاتا ہے۔ شروع سے کچھ نہیں ملتا، حالانکہ سبھی لوگ انتظام کرتے ہیں، اپنے لیے کپڑے لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے کپڑے لیتے ہیں، تو شروع رمضان سے ہی خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو امام صاحب کے بھی بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کے بھی گھر والے ہیں، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد خدیجۃ الکبریٰ کے لوگوں نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اسی طریقے کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور ایسا ہر مسجد میں ہونا چاہیے، تو ماشاءاللہ مزہ ہی آ جائے گا۔ اب آپ حضرات کا اس خبر کے متعلق کیا کہنا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔